بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اردو کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 8 لغو قالین اور اس کے مصنف مرزا ادیب کا تعارف۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس تعارف کی جانب بڑھیں، آج کے مقاصد میں آپ کو بتاتی جاؤں۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا مقصد یہ ہوگا کہ سبق کے اختتام تک آپ ضرور اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ مرزا ادیب کے جو مختصر سے حالات زندگی، اسلوب اور تصانیف سے متعارف ہو سکیں۔ آپ اچھی طرح جانتے بیٹے کہ ہم نے ہر تعارف کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس سے جانکاری حاصل کرنی ہے، اس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اردو میں سنجیدہ ڈراموں کی روایت سے آپ آگاہ ہو سکیں گے۔ لغو اور قالین جو ہے صنف ادب کے اعتبار سے ایک ڈرامہ ہے۔ تو آئیے بیٹا شروع کرتے ہیں۔ مرزا ادیب جو ہیں، ان کا سن پیدائش 1914 یعنی 1914 جس کو آپ کہتے ہیں، اور سن وفات ہے 1999۔ اچھا، اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ میرے ساتھ ہی اس کی جو کتاب ہے، میرے پاس جو صفحہ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں، آپ اپنے حساب سے جو آپ کے ایڈیشن ہوں گے جس پہ سائن کیا آپ اسے کھولیے۔ اچھا، میرے پاس صفحہ نمبر 56 ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو سن پیدائش اور وفات وہ دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں، پھر ہم اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کریں گے۔ اصلی نام ان کا دلاور علی تھا۔ قلمی نام جو پیٹ نیم ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، جیسے شاعروں کے تخلص ہوتے ہیں، مصنفین کے قلمی نام ہوتے ہیں، وہ مرزا ادیب تھا۔ لاہور کے رہنے والے تھے۔ یہیں 1931 میں انہوں نے بھاٹی گیٹ سے میٹرک کیا، پھر اسلامیہ کالج لاہور سے انہوں نے BA آنرس کیا 1935 میں۔ اب جو ادبی زندگی کا آغاز ہوا ان کا، وہ 1936 سے ہوا، 1936۔ یہ وہی زمانہ ہے بیٹا جب ترقی پسند تحریک کا بھی آغاز ہوا تھا۔ ہم نے پنچایت میں دیکھے نا، جو منشی، جب آپ نے پریم چند کا افسانہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے پنچایت، تو یہ وہی دور ہے۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت بڑے بڑے علمی اور ادبی جو لوگ تھے وہ موجود ہوتے تھے یہاں پر۔ انہوں نے مرزا کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی۔ ادبی ذوق یعنی جو ان کی تخلیقی جو صلاحیت ان کے اندر پہلے سے موجود تھی، اس کو پروان چڑھانے میں یعنی بڑھانے میں معاونت کی، یعنی ان کا مزید ساتھ دیا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، آغاز شاعری سے کیا، لیکن جلد ہی اسے ترک کر کے چھوڑ کے اسے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ ایک اور اہم بات جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا بیٹا، جہاں جہاں میں نے اس کو انڈرلائن کیا نا وہ ساری چیزیں اہم ہیں، تو آپ نے اس کو انڈرلائن کرتے جانا، ٹھیک ہے۔ پھر بہت مشہور اردو رسالہ ہے، ادبی رسالہ ہے، ادب لطیف اس کا نام ہے، اس کے ایڈیٹر رہے 1935 میں، اس کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے۔ پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ اچھا، یہ ان کے بہت مختصر سے حالات زندگی ہیں۔ یہاں سے اس کا دوسرا حصہ شروع ہوگا ان کے اسلوب کا، ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کو پتہ نا کہ تعارف کے 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، یہاں سے ان کا اسلوب شروع ہوگا۔ اب مرزا ادیب جو ہیں یہ یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ یک بابی ڈرامے کے بارے میں آپ کو امتیاز علی تاج صاحب کے جو ڈرامہ ہم نے آرام و سکون پڑھا تھا اس میں بتا چکی ہوں۔ یک بابی جو 1 ایکٹ پلے ہے، اور ریڈیائی ڈرامہ ہوتا ہے بیٹا جو ریڈیو پر پیش کیا جاتا ہے، جو سنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد یعنی جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہو گئے، انڈیا اور پاکستان، تو اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو فروغ ملا، یعنی جو یک بابی ڈرامے بہت مقبول ہونے لگے، تو اس میں مرزا ادیب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے۔ معاشرہ آپ کا سماج، آپ کی سوسائٹی نبض شناس تھے، یعنی معاشرے کے مزاج کو بہت گہرائی سے سمجھنے والے تھے۔ لوگ کس طرح کے ہیں، سماج کے رجحان کس طرح کے ہیں، ہماری تہذیب ہے وہ کس طرح کی ہے، ہمارے آپسی تعلقات کس طرح کے ہیں، لوگوں کی نفسیات کس طرح کی ہے، یہاں کے رسم و رواج کس طرح کے، تو یہ نبض شناسی ہوتی ہے۔ جیسے نبض دیکھ کے حکیم بیماری پہچان لیتا ہے نا، تو مصنف جب تک معاشرے کا نبض شناس نہیں ہوگا وہ اپنے لوگوں کے بارے میں لکھ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے ڈراموں کے جو موضوعات ہیں وہ عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ انہوں نے اپنے معاشرے کی جو انسانی خواہشات اور توقعات کو بڑی اہمیت دی ہے، یعنی لوگوں کی، اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی خواہشات کیسی ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی توقعات کیسی ہیں اپنے ہی معاشرے سے۔
اب کردار نگاری کے بارے میں ہم نے امتیاز علی تاج صاحب کے تعارف میں پڑھا تھا. ڈرامے کو کامیاب 2 چیزیں بناتی ہیں بیٹا، یاد رکھنا آپ نے، کردار نگاری اور اس کے مکالمے. تو کردار نگاری کے سلسلے میں بھی انہوں نے یہ بیٹا آپ نے یہ یاد رکھنا، اگر آپ سے پوچھا جائے نا کہ ان کی کردار نگاری کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لکھیں گے کہ انہوں نے گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا. گہرا مشاہدہ کیا ہے کہ جس انسان کے بارے میں بھی لکھنا ہے اس کے بارے میں اتنی زیادہ آبزرویشن، اتنا زیادہ مشاہدہ کرنا ہے کہ جیسے وہ اس کو مصنف لکھ رہا ہے، لیکن جس انسان کے بارے میں لکھ رہا ہے وہ آپ کو بالکل زندہ چلتا پھرتا محسوس ہو کہ یہ واقعی اسی طرح کا ہے. انمول بصیرت، اب بصیرت بصارت سے نہیں، انسائٹ جس کو آپ کہتے ہیں. ابھی جب ہم اس کے کرداروں کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ یہاں پر ان الفاظ کا استعمال کیوں کیا گیا. اور فنکارانہ گرپ ہے ان کی، بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے کرداروں سے جو کام لینا چاہتے ہیں وہ لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا. اب یہاں پر ایک سیٹھ ہوگا یا ایک ملازم ہے یا اس جو ایک مصور ہے یا اس کا دوست ہے، جو اس کے 3-4 کردار ہیں اس ڈرامے کے، آپ دیکھیں گے وہ عام زندگی سے متعلق ہیں. جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں ایسے لوگ تو ہوتے ہیں یہاں پر. اس کے بعد ان کے مکالمے جو نہایت برجستہ، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں. برجستہ کہتے ہیں بہت رواں، فی البدیہہ اسی وقت، یعنی ایک بات کی گئی تو اس کے مطابق جو موزوں ترین ایک بات کے مقابلے میں جو دوسری موزوں بات آتی ہے وہ لکھتے ہیں. اور مختصر اور برمحل کہتے ہیں موقع کے مطابق. یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے، جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. قاری پڑھنے والا، ناظر جو دیکھ رہا ہے، اگر کتاب میں پڑھ رہا ہے تو قاری ہے. ابھی جب ہم پڑھیں گے تو ہم سارے قارئین ہوں گے، ہم پڑھ رہے ہیں اسے. ناظر وہ ہوں گے جو اسے ٹی وی پہ دیکھیں گے اگر یہ پیش کیا گیا. اچھا، اب یہاں سے ان کی تصانیف ہیں. اہم مجموعوں کے نام کیا ہیں؟ ان کے آنسو اور ستارے ان کی ایک کتاب ہے. لہو اور قالین، اچھا یہ جو ڈرامہ ہے آپ کا لہو اور قالین، ان کے ڈراموں ہی کی کتاب ہے، اسی میں سے لیا گیا، ٹھیک ہو گیا. ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ اور شیشے کی دیوار. انورٹڈ کوماز میں جتنے نام ہیں یہ سب ایک ایک کتاب ہیں. اس کے علاوہ صحرا نورد کے خطوط اور صحرا نورد کے رومان ان کی کتاب ہے. اور مٹی کا دیا، یہ ان کی آپ بیتی ہے، یہ ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں. اچھا آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، ایک آپ بیتی بیٹا کہتے ہیں اپنی زندگی کی کہانی لکھنے کو، اور آپ بیتی 2 طرح کی ہوتی ہیں. کوئی لکھے تو سوانے، جیسے بھی ہم نے پیچھے یادگار غالب پڑھا نا، مرزا غالب کے عادات و خصائل یادگار غالب سے لیا گیا جو حال ہی نے لکھی تھی. اور جو خود لکھی جاتی ہے آپ بیتی، اس کو خود نوشت کہتے ہیں. اب مٹی کا دیا خود نوشت ہے، اس کو مرزا ادیب نے لکھا ہے. اور ابھی آپ 10ویں میں پڑھیں گے، علی بخش شہاب نامہ سے لیا گیا وہ سبق. اور قدرت اللہ شہاب صاحب کی جو آپ بیتی ہے خود نوشت شہاب نامہ، اس میں سے لیا گیا وہ سبق، وہ بھی ایک آپ بیتی ہے. تو آئیے اب یہ جتنا ہم نے اس کو پڑھا، اس کے چھوٹے سے پوائنٹس بیٹا اس کو دوبارہ سے ذرا دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں. اچھا جی، اب کچھ اہم پوائنٹس ہیں، اس تعارف کے کچھ اہم پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں. مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی، ان کا قلمی نام تھا مرزا ادیب، ٹھیک ہے. ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے کیا. عبداللطیف کی صدارت وہ 1935 میں سنبھال چکے تھے. پھر آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ یکبابی اور ریڈیائی ڈراموں میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کیا ہے. پھر یہ کہ ان کے جو موضوعات اور کردار ہیں وہ عام زندگی سے متعلق ہوتے ہیں. آپ ان کی کردار نگاری کے متعلق دیکھیں گے کہ ان کے کردار جو انہوں نے منتخب کیے ہیں اس میں کتنے گہرے مشاہدے اور انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا ہے، اور کس طرح کہ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دے دیا. پھر ان کے مکالموں کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کے مختصر اور ایسی بڑے برمحل برجستہ ہوتے ہیں کہ شروع سے آخر تک اس میں دلچسپی برقرار رہتی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ ان کی تصانیف کے نام جتنے میں نے آپ کو بتائے وہ سب کے سب آپ یاد کریں گے.
اچھا جی، تعارف تو ہو گیا آپ کا. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ لہو اور قالین آپ کا ڈرامہ ہے. مصنف ہے اس کے مرزا ادیب. اچھا بیٹے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مرزا ہیں، یہ مرزا نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لہو اور قالین صنف ادب کے اعتبار سے ایک ڈرامہ ہے، اور اس کا ماخذ بھی ان کی کتاب لہو اور قالین ہے. یعنی ان کی جو کتاب ہے لہو اور قالین، اسی کے اندر مختلف ڈرامے، اور اس میں ہی شامل ایک جو ڈرامہ اس کا نام لہو اور قالین ہے، جو ابھی ہم پڑھیں گے. اور موضوع کے اعتبار سے بیٹا یہ ڈرامہ سنجیدہ ڈرامہ نگاری کی ایک مثال ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے پیچھے جو ڈرامہ پڑھا تھا آرام و سکون، وہ ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا، اور یہ اس سے بالکل مختلف نوعیت کا ڈرامہ ہے، بہت سنجیدہ. اور یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آرام و سکون کی طرح لہو اور قالین بھی یک بابی ڈرامہ ہے. اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں بیٹا، آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب یہ ہم سبق سارا مکمل کر لیں گے تو آپ مجھے یہ ضرور بتائیں گے کہ اس ڈرامے سے آپ نے کیا سیکھا ہے، اور بالخصوص جو اس کا نام ہے لہو اور قالین، اس کو سارا ڈرامہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو اس کا عنوان ہے یا اس کا جو موضوع ہے، اس ڈرامے کا جو نام ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، مصنف نے اس نام کا انتخاب کیوں کیا. اچھا اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، میں بس اب آپ کو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تعارف ہمارا مکمل ہو گیا. اس ڈرامے میں ابتدا ہوگی انشاءاللہ، ہم اس کو کل کریں گے، اگلے اس میں اس کو پڑھنا شروع کریں گے. منظر ہے اس کی وضاحت ہوگی. بنیادی کردار تو اس کے دو ہی ہیں، ایک سیٹھ بزنس مین ہے بہت بڑا، تجمل ایک مصور جس کو آپ پینٹر کہتے ہیں، آرٹسٹ ہے وہ، اختر. یہ دو بنیادی کردار ہیں. رؤف جو ہے تجمل کا سیکٹری ہے، اور اسی گھر میں ایک ملازم ہے بابا. اس کو ہم کل مزید تفصیل سے بیٹا پڑھیں گے جب ہم اسے پڑھنا شروع کریں گے، منظر نگاری اور یہ سب. تو امید ہے کہ آپ کو آج تک کا یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی انشاءاللہ بہت اچھے سے ہم اس کو پڑھ لیں گے. بہت شکریہ بیٹا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.